حق کی آواز نیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں عامر ہاٹک۔ آج ہماری ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہے جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، جو ڈینٹسٹ ہیں، ڈینٹل کلینک چلاتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو حق کی آواز نیوز کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد آپ چونکہ ڈینٹل کے ڈاکٹر ہیں تو ہمیں آپ سے امید بھی ہے کہ آپ عوام کو دانتوں کی صفائی کے بارے میں کچھ بتائیں گے، تو ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ دانتوں کی صفائی کے بارے میں اس کرونی دور میں اس کی صفائی کی کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کیا کیا تدابیر ہیں، آپ اپنے الفاظ میں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور اس کو اپنے پروگرام میں شامل کر لیا۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ڈینٹل کے بارے میں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈینٹل دانتوں کا جو علاج ہے، اس کی جو صفائی ہے، یہ عام صحت کی جو ہے ایک حصہ ہے، اور اس میں ہم چاہیے کہ ہم اسی طرح خیال رکھیں جس طرح ہم باقی جو وجود ہے اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، دانتوں میں اصل کی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری جو ظاہری صفائی ہے اس میں کا تو ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن جب دانتوں پہ بات آتی ہے تو اکثر ہم اس چیز کو ہم اگنور کر جاتے ہیں۔ تو جو منہ ہے وہ باقی جو جسم ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کے ذریعے جو خوراک جاتی ہے جو دوسرے باڈی میں، تو جو بیماریاں ہیں، اگر منہ میں کوئی بیماری ہو، دانتوں میں کوئی بیماری ہو، تو لازمی بات ہے کہ وہ دوسری باڈی میں بھی پھیل سکتی ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر میرے پاس جو مریض آتے ہیں وہ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ ان کے دانت خراب ہوتے ہیں، تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ دانت برش کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، کبھی کبھی مہینے میں 1-2 بار میں برش کر لیتا ہوں۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ 5 وقت وضو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مسواک بھی کر لیا کریں، مسواک سنت بھی ہے، تو بھی کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہم نہیں کرتے۔ تو میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ اسلامی وہ بھی ہے کہ طریقہ بھی ہے کہ اپنے دانتوں کی صفائی کر لیا کریں، اور طبی لحاظ سے بھی یہ چیز ہے کہ اس میں ہمیں دانتوں کی صفائی کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ باقی جسم کے اعضاء ہیں، اسی طرح دانت بھی جسم کے اعضاء پر منحصر ہے، ڈیپینڈیبل ہیں، اس کی وجہ سے بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اس وقت ہم اس کے کلینک میں بیٹھے ہیں، تو آپ ڈاکٹر صاحب کے کلینک جو ہے وہ KDA رضوان ڈاکٹر رضوان کی جو ہاسپٹل ہیں وہاں پر ہیں، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی OT کس وقت سے کب شروع ہوتی ہیں اور کب تک رہتی ہیں؟ اچھا، اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو ڈینٹسٹری ہے اس کی اسپیشلٹی ہے اپنی کہ دانتوں کا ڈاکٹر بن جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے دوست کہ جس کی میں نے خود کیا ہے کہ اس کے بعد FCPS کی ایک ڈگری ہوتی ہے اسپیشلائزیشن، وہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے میں نے FCPS کر لیا ہے، تو اور FCPS جو ہے وہ ایسی فیلڈ میں کیا ہے جو کہ کرک میں ابھی تک لوگوں کو وہ سروس مہیا نہیں ہے۔ زیادہ تر ہمارے پاس جو ادھر کرک میں جو ایکسیڈنٹ کے کیسز آتے ہیں، تو باقی جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو تو یہاں کے ڈاکٹر صاحبان ان کے علاج کر لیتے ہیں، ان کی سرجری کر لیتے ہیں، لیکن اگر چہرے پہ کوئی چوٹ آتی ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، جبڑا ٹوٹ جاتا ہے اور چہرے کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اسپیشلی پشاور اپنے مریض کو پشاور لے جانا پڑتا ہے۔ تو اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ادھر مریض چونکہ ہسپتال صرف ایک ہی ہسپتال ہے، ایک حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے اور دوسرا خیبر کالج آف ڈینٹسٹری، اس پہ آلریڈی اتنا برڈن ہوتا ہے کہ مریضوں کو کبھی کبھار جو ٹائم لگتا ہے وہاں مریض کا علاج ہونے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے مریض کو آنے جانے میں بھی کافی پریشانی ہوتی ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر اس طرح کے مریضوں کا کہ میں یہاں پہلی بار یہ سٹارٹ کر رہا ہوں، کرک میں اس سے پہلے یہ علاج مہیا نہیں ہے ابھی تک، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ علاج میں کرک کے لوگوں کو مہیا کر لوں، تو لوگوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ کہ آپ کے پاس کلینک میں وہ سارے لوازمات جو ایک ڈینٹسٹ کے لیے ضروری ہیں وہ میسر ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس جو دانتوں کے علاج کے جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری اویلیبل ہیں،
جس میں دانتوں کی برائی ہو سکتی ہے، دانت کے نکلوانا، دانتوں کی اور RCT جو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نسیں ہم کاٹتے ہیں. مطلب یہاں پر ساری مشین دستیاب ہیں. اور باقی اسٹرلائزیشن کے بھی ہمارے پاس کمپلیٹ سیٹ اپ موجود ہے. اور جو علاج پشاور میں ہو سکتا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ وہ علاج پیشنٹ کو یہاں اس جگہ پہ میں مہیا کر دوں. اس کے علاوہ کیونکہ حکومت کا کہنا اور حالات جب یہی کہہ رہے ہیں کہ کرونا کا تڑ لہرا رہی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں؟ عوام کے ساتھ، ہمارے ساتھ حق کی آواز نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ شیئر کریں اس کو. کورونا میں یہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں تو اس پہ ریسرچ کی گئی ہوتی ہے کہ اگر یہ احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں تو اس میں عوام کا فائدہ ہی ہوتا ہے. جیسے کہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ماسک پہننی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی جو اپنے ہاتھ کو دھونا ہے کہ 20 سیکنڈز کے لیے دھونا ہے، کسی سے ہاتھ نہیں ملانا ہے. اور یہ چیزیں اگر ہم اس سے اجتناب کریں تو کافی حد تک انشاءاللہ کورونا کے کیس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو کہتے ہیں کہ ماسک سے کچھ نہیں ہوتا، سینیٹائزر ہاتھ دھونے سے کچھ نہیں ہوتا؟ ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان لوگوں کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ یہ اپنے ارد گرد کے جو اپنے دوسرے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں جو بیمار ہیں، اس حالت میں پڑے ہیں، ان کو کم از کم دیکھ لیں کہ وہ کس حالت میں پڑے ہیں. بیار مددگار پڑے ہیں ہسپتالوں میں، اور ان کی جو ہے ہسپتالوں کا کوئی وہ ڈاکٹروں کے بس ہیں اس کے سامنے، کیونکہ اب وینٹیلیٹرز کم ہو گئے ہیں، سب چیزیں اسپتالیں بڑھ چکی ہیں. تو خدا را سب سے میری یہ درخواست ہے کہ ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں تاکہ اپنی زندگی بھی بچا سکیں، اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے دوسروں کی زندگی بھی بچا سکیں. ڈاکٹر قذافی صاحب نے تبصرہ کیا، اپنے کلینک کے بارے میں بتایا اور کرونا کے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا کہ درخواست کی، عوام سے درخواست کی، کرونا ایک جان لیوا مہلک وبا ہے. پلیز خدا را احتیاط کرے، ہماری جان اس سے جا سکتی ہیں. اپنوں کا خیال رکھے، ہمیشہ خیال رکھے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.